السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج واکنڈ سے لوگ آئے ہیں، خوش آمدید، ویلکم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی. حدیث نمبر 476 سے 476. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا محمد بن فلیح حدثنا ابی عن ہلال عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارهم کأحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسد لکل امرئ زوجتان من الحور العین یرى مخ سوقہن من وراء العظم واللحم. اس کے معنی میں پیچھے حدیث گزر چکی ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. مثلا اثرہم کی بجائے آثارہم ہے، اور تباغض کے ساتھ تحاسد بھی ہے. اس حدیث کو ابراہیم بن المنذر نے روایت کیا ہے. یہ اسدی ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، ثقہ ہیں. ان کی کنیت ابو اسحاق تھی اور نسبت قرشی، اسدی، حزامی، مدنی. یہ محرم 263 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں. اور اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول زمرۃ، پہلا گروہ، تدخل الجنۃ، جو جنت میں داخل ہوگا، علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، یعنی ان کی صورت یا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی. والذین علی آثارہم، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے آثار پر ہوں گے، پیچھے پیچھے ہوں گے، کأحسن کوکب دری، وہ سب سے خوبصورت، بہترین، چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے. فی السماء، آسمان میں، اضاءۃ، چمک کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے. قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. لا تباغض بینہم، ان کے درمیان باہمی بغض نہ ہوگا. ولا تحاسد، اور نہ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے. لکل امرئ زوجتان، ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی. من الحور العین، حور العین میں سے. یرا مخ سوقہن، ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. من وراء العظم واللحم، ہڈی اور گوشت کے اندر سے، یا ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے بھی وہ دکھائی دے گا. کچھ چیزوں کی وضاحت اس حدیث کی ہو چکی ہے، تھوڑی سی بات کروں گی اس پر کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، کہ ان کے دل ایک ہوں گے. یعنی جیسے ایک انسان کا دل ہوتا ہے، سب کا دل ویسا ہی ہوگا، ان کے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بالکل لائک مائنڈیڈ اور ایک دل کی طرح کے. اور مسلم کے الفاظ میں بھی آتا ہے، لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، نہ آپس میں اختلاف کریں گے اور نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے، اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، اخلاقہم علی خلق رجل واحد، ان سب کے اخلاق بھی ایک جیسے ہوں گے، یعنی اچھے ہوں گے. مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں. پرندوں میں خاص خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ توکل کی پائی جاتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسے کی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے جو ترغیب و ترہیب کی ہے کہ ان کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے، یعنی نامکمل حالت میں مر جائے، یا انتہائی عمر رسیدہ ہو کر، انتہائی بڑھاپے میں. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ بالکل بچپن میں یا پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ انتہائی ارذل عمر تک پہنچتے ہیں. اور لوگ ان 2 عمروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں. بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی 30 سال کی عمر کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سال کی عمر جو ہے وہ بہت بہترین عمر ہوتی ہے، جس میں انسان کچھ میچور بھی ہوتا ہے اور ینگ بھی ہوتا ہے. اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت، یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور طویل القامت تھے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو حسن سب کو معلوم ہے، اور ایوب علیہ السلام کا دل کہ جو انتہائی تکلیف میں بھی صابر و شاکر تھے، انہیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور نہ بندوں سے، بلکہ اس تکلیف پر بھی وہ شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے اپنے اور زیادہ قریب کیا ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال عدی بن ثابت اخبرنی قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما مات ابراہیم قال ان له مردعا فی الجنۃ. حجاج ابن منہال اور براء ابن عازب دونوں کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما مات ابراہیم، جب ابراہیم فوت ہوئے، اشارہ ہے آپ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قال، آپ نے فرمایا ان لہو، بے شک اس کے لیے مردعن، دودھ پلانے والی ہے، فی الجنت، جنت میں، جنت میں بھی اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے. بعض اور روایات سے بھی مرنے والے بچے جو جنتی ہیں ان کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہمیں ملتی ہیں. مثلا مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں. اب جس کا بچہ فوت ہو جائے نا، اس کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر جگہ چلا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں اور روز قیامت انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے. بس تھوڑے دن کی تو بات ہے. اصل میں چھوٹے بچے کی وفات جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ماں یعنی بہت شدید تکلیف سے گزرتی. لیکن ایسے موقع پر اگر اس ماں کو ایسی احادیث سنا دی جائیں اور ان احادیث کا پتہ ہو تو اس کی تکلیف کم ہو سکتی ہے. اگرچہ صحابیات میں ایسی بھی تھی کہ جو اپنے بچوں کی وفات پر بہت ہی انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال انسان ہوتا ہے. بچے کا کھونا کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور سارہ کے پاس چلا گیا ہے تو پھر تسلی ہو جاتی. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انعام ہے، وہ یہ کہ ایسے بچے ماں باپ کی سفارش کریں گے. فوت شدہ چھوٹے بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں. کیڑے سے کیوں تشبیہ دی گئی کہ وہ جیسے کیڑے تیز تیز بھاگتے ہیں نا ادھر ادھر، لیکن ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. بچوں کو بھی اگر آپ گھر میں دیکھیں تو کیا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ہیں. ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، یعنی قیامت کے دن. جیسا کہ میں تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں، آپ نے پکڑ کے دکھایا، اور وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے. کتنی بڑی خوشخبری. اور بعض لوگوں کے تو ایک سے زیادہ بچے اور ایک کے بعد ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ بندہ اس حال میں بھی تیری تعریف کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم دیتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. نیکسٹ حدیث حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک بن انس عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن يسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنة يتراءون اہل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور ان کی نسبت اویسی ہے. امام ہیں، حجت ہیں، اور نسبت اویسی بھی ہے،
مدینی، عامری اور قرشی بھی کہلاتے ہیں، اور یہ قابل لوگوں میں سے تھے. ابو داؤد وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے. اور اس روایت میں جو صحابی ہیں وہ ابو سعید الخدری ہیں، جن کا نام سعد بن مالک ہے، خزرجی ہیں، انصاری ہیں. یہ غزوہ خندق اور بیت الرضوان میں شریک ہوئے. انصار کے بہت افضل جو لوگ تھے ان میں سے تھے. انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث زبانی یاد کی تھی اور روایت بھی کی ہیں، یعنی یہ بھی مکثرین میں سے ہیں. یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 74 ہجری میں. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنتی، بے شک جنت والے، یتراءون دیکھیں گے، اہل الغرف، بلند کمرے والوں کو، من فوقہم، اپنے اوپر. سورۃ الفرقان میں بھی غرفہ کا ذکر آتا ہے نا. کما تتراءون الکوکب الدری، جیسے تم دیکھتے ہو چمکدار ستارے کو، الغابر، جو پیچھے رہ جاتا ہے، فی الافق، افق میں، من المشرق او المغرب، مشرق یا مغرب کی طرف. صبح کے وقت کبھی آپ نے مارننگ سٹار دیکھا ہے؟ کتنا چمکدار ہوتا ہے. اسی طرح جب چاند دیکھتے ہیں تو بعضوں کے چاند کے ساتھ مغرب کے وقت بھی ایک ستارہ چمکدار جو دوسرے ستاروں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم اس ستارے کو دیکھیں، بلکہ کوشش کر کے صبح دیکھیں کہ اس ستارے کو آپ دیکھیں تو اس حدیث کو یاد کریں کہ جنت والے اپنے سے جو اوپر درجے کے لوگ ہوں گے ان کے گھروں کو ایسے ہی دیکھیں گے، اتنا اونچا جیسے زمین سے تم لوگ اس چمکدار ستارے کو. اب آپ اگر سوچیں کہ مجھے اس کو وزٹ کرنا ہے، جیسے ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں نا، کوئی ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، تو جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں مثلاً وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت بڑے ایریا میں ایک چھوٹا سا گھر، یا گاؤں وغیرہ میں بھی بازو کر لوگ ڈیروں پہ گھر بناتے ہیں نا، تو فصلیں فصلیں ہوتی ہیں اور پھر بیچ میں کوئی اچھا خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، تو بہت ہی وہ بھلے لگتے ہیں. تو یہاں پر آخرت میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، ظاہر 100 درجے ہیں اور اونچے سے اونچے درجے پر لوگ ہوں گے. تو ایک درجے کے لوگ جب اوپر والے درجے کے لوگوں کے گھر کو دیکھیں گے تو وہ دور افق میں چمکتا ستارہ نظر آئے گا کہ وہ فلاں کا گھر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ انہیں اپنے گھر سے وہاں جانے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے کسی بہن بھائی کا گھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور دوست کا گھر ہو، کیونکہ دنیا میں لوگ رہتے تو اکٹھے مگر اعمال فرق ہیں اور ہر ایک کو اس کے مطابق ہی پھر درجات ملیں گے، اور حفاظ کے درجے تو ماشاءاللہ کہیں اوپر ہوں گے. تو وہ دور ایسے چمکتے ستارے کی طرح نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے دنیا کے سرسبز کھیتوں میں گھر کو دیکھنا، وہ بھی بڑا بھلا لگتا ہے، اور کہاں ایک نیلگوں آسمان، یا یعنی کہ آسمان کی فضاؤں اور بلندیوں میں کسی کا گھر دیکھنا. اگر اس وقت کوئی چاند پہ جائے اور وہ کہے کہ میں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا تو انسان کے لیے کتنی حیرت کی بات ہوگی. لیکن یہ سب کچھ ایک دن ہونے والا ہے جس پر آج ہمیں یقین نہیں، اور آج ہم دنیا میں عمل کے لیے چھوٹے درجے پر ہی راضی ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی نیکی ہے، نماز بھی تو وہ بھی جلدی سے پڑھ لی، قرآن ہے تو وہ بھی جلدی سے پڑھ لی، اور بھی جو کوئی نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں ان میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم آگے نکلیں. دنیا میں آگے نکلنے کی حرص اور کوشش سب کی ہے، لیکن آخرت کے لیے آگے نکلنے کی بات کم ہی لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. حالانکہ یہ زیادہ یقینی چیز ہے. دنیا کے لیے محنت اور کوشش کر کے آپ کو کوئی یقین نہیں کہ آپ کسی منزل تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. فرمایا لتفاضل ما بینہم، یہ ان کے باہم مراتب کے فرق کی وجہ سے ہوگا، ان کی باہم ایک دوسرے پر فضیلت کی وجہ سے ہوگا کہ جو افضل ہوگا، جو بہتر ہوگا، جو درجے میں بڑا ہوگا اس کا گھر اس طرح اونچا ہوگا. قالوا یا رسول اللہ، لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلک منازل الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہوں گے جو اتنے اونچے ہوں گے، لا یبلغھا غیرہم، کہ ان کے سوا ان تک کوئی پہنچ نہ سکے گا. قال بلا، فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ رجال، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ ان لوگوں کے گھر بھی ہوں گے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. یعنی یہ صرف انبیاء کے نہیں ہوں گے بلکہ رسولوں کی تصدیق کرنے والوں کے بھی مقامات ہوں گے، منازل ہوں گے. باب صفت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کی صفت کا وصف، ان کا بیان.
حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد السعدي رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنة 8 ابواب. جنت میں 8 دروازے. حضرت سہل کا تعارف بھی ہو چکا ہے, سعید بن ابی مریم کا بھی ہو چکا ہے. جنت میں 8 دروازے ہوں گے. فیہا باب, ان میں ایک دروازہ وہ ہے, یسمى الریان, جس کو باب ریان کہا جاتا ہے. لا يدخلہ الا الصائمون, جس میں روزہ داروں کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من انفق زوجین دعی من باب الجنت, جس نے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا, دعیا بلایا جائے گا, من باب الجنت, جنت کے دروازے سے, فیہ عبادۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس باب میں عبادہ بن صامت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. تو اس سے جنت کے دروازوں کا پتہ چلتا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7 دروازے. درست. اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت کے دروازوں کے 2 کناروں کا اتنا فاصلہ ہے, جیسے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک, جتنا مکہ اور حمیر میں ہے, یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے, یعنی مکہ سے عراق تک. ایک دروازے کا نام تو ہمیں پتا ہے کہ وہ باب الریان ہے. اور کون سا دروازہ ہوگا؟ باب الصلاۃ, باب الزکوٰۃ, باب الجہاد. جیسے کتاب کے ہے نا باب, اسی طرح جنت کے بھی باب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کے راستے میں 2 چیز خرچ کرے گا, اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے, یہ دروازہ اچھا ہے, ادھر سے آ جاؤ. کیونکہ وہ ان کے لیے آنر کی بات ہوگی نا کہ اس دروازے سے وہ گزرے. تو جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا, جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا, جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. باقی عمل ان کے تھے نہیں, یعنی اس عمل میں وہ سب سے اچھے تھے, یعنی وہ ان کی خاص اسپیشلٹی تھی. ہوتا ہے نا کہ آپ بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص کام میں آپ ماہر ہوتے ہیں, تو مخصوص عمل والے مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے. اس کے بارے میں بخاری میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں, قیامت کے دن صرف روزہ داری اس میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اس میں سے کوئی نہیں داخل ہوگا. پکارا جائے گا, روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے علاوہ ان میں سے کسی اور کو اس کے اندر سے جانے نہیں دیا جائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی اور کے لیے پھر نہیں کھولا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کے دروازوں پر اعمال کی فہرست بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی, صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ صدقہ تو انسان کر کے بھول جاتا ہے اور دل کی خوشی سے دیتا ہے. قرض دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب یہ شک ہو کہ یہ واپس ہی نہیں دے گا تو اور بھی مشکل ہوتی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ من انفق زوجین, اور دوسری حدیث میں انفق زوجین فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے. مطلب یہ کہ ایک چیز دینا ایک دینا ہے, اور بیک وقت 2 چیزیں دینا جو ہے وہ خوشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے, اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو اور زیادہ, لیکن یہ کہ کم از کم 2. اب نیکسٹ ٹائم آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو پھر جوڑے میں دیں, چاہے ایک بڑی چیز ہو ایک چھوٹی چیز ہو, لیکن 1 سے زیادہ افضل ہے 2 دینا. اسی طرح خاص طور پر اگر جانور دے رہے ہیں تو صرف نر یا صرف مادہ نہ دیں بلکہ نر اور مادہ دیں, جیسے مرغی اور مرغا دیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی ایک ہی قسم کی بھی 2 دے سکتے ہیں جی, یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, لیکن سمپل یہی ہے کہ 1 سے زائد. اللہ کی راہ میں خاص طور پر فی سبیل اللہ کا لفظ آ جاتا ہے تو فی سبیل الدین مراد ہوتا ہے, یا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. جیسے جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی خاطر خالص اللہ کے لیے, یا دین کی خدمت, یہ دونوں معنی ہو سکتے. اب اگلا باب بہت ہولناک ہے اور وہ ہے باب صفت النار وانہا مخلوقۃ, آگ کے وصف کا بیان اور یہ کہ وہ بھی پیدا کی جا چکی ہے, مخلوقہ ہے. اس میں امام بخاری حسب عادت کیا لا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سے
وہ الفاظ جن میں جہنم کی ڈسکرپشن یا جہنم کی مختلف چیزوں کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے. غساقن، غساق. یقال غسقت عینہ، کہا جاتا ہے بہ رہی ہے اس کی آنکھ. ویغسق الجرح، اور بہتا ہے زخم، یعنی زخم سے جو مادہ بہتا ہے وہ غساق ہوتا ہے. یا آنکھیں آ جاتی ہیں، آشوب چشم ہوتی ہے جو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں سے وہ مادہ نکلنے لگتا ہے. تو غسقت العین، غساق وہ چیز ہوتی ہے جو آنکھ کی گندگی ہوتی ہے، وہ پیپ کی قسم کی ہوتی ہے جو انسان کو نظر آتی ہے بہتے ہوئے. والغسیق واحد، اور غسیق جو ہے اسی کا واحد ہے. اسی طرح غسلین بھی ہوتا ہے، یعنی غساق الگ ہے اور غسلین الگ ہے. کل شیء غسلتہ فخرج منہ شیء فہو غسلین. استغفر اللہ. ہر چیز جس کو تم دھوتے ہو اور دھونے کے بعد اس سے جو چیز نکلتی ہے وہ غسلین کہلاتی ہے، یعنی دھومن. یعنی جیسے آپ نہا رہے ہیں تو نہاتے ہوئے جسم کی جو میل نکل رہی ہے، کپڑا دھویا اور اس کی جو میل ہے، یا پاؤں کو آپ نے صاف کیا ہے اور اس کی جو میل ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس کو دھونے کے بعد اس کی جو میل نکلتی ہے وہ غسلین کہلاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا. غساق یعنی پیپ اور لہو، کیونکہ وہ جو آنکھ سے نکلتا ہے یا زخم سے نکلتا ہے اس میں پیپ بھی ہوتی ہے اور خون بھی ہوتا ہے، بلڈ بھی ہوتا ہے اور پس بھی ہوتی ہے. اب اگر پینے کے لیے کسی کو ایسی کوئی چیز دی جائے تو آپ سوچیں کہ تصور سے بھی انسان کو وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی دل کچا ہونے لگتا ہے. اور پھر ایسا گندا پانی جو کسی بھی چیز کے دھونے کے بعد اس سے نکلے تو وہ بھی کون پیے گا سوائے اس کے کہ جس کو اور کچھ بھی نہ ملے. غسلین کیا ہے؟ فعلین من الغسل، فعلین کے وزن پر ہے غسل سے. من الجرح والدبر، جرح انسان کا زخم اور دبر اونٹ کا زخم، یعنی کہ انسانوں کے زخموں کو دھو کر، اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پر زخموں کا دھون کہا جاتا ہے، لیکن ویسے عمومی معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی دھو کر جو میل نکلتی. والدبر، اور اونٹ کا. وقال اکرمۃ، اکرمہ کہتے ہیں حسب جہنم، یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا حسب جہنم سورۃ الانبیاء میں. حسب کا معنی ہے حطب بالحبشیۃ، حبشیہ میں یہ لفظ حطب کہلاتا ہے، اور حطب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایندھن. وقال غیرہ، اور اکرمہ کے علاوہ نے کہا حاسبن، حاسب جو ہوتی ہے الریح العاصف، تیز آندھی کو کہتے ہیں. والحاسب ما ترمی بہ الریح، اور حاسب وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہوا اڑا لاتی ہے. ومنہ حسب جہنم، اسی سے لفظ حسب جہنم ہے. یرما بہ فی جہنم، پھینکا جائے گا ساتھ اس کے جہنم میں، یعنی وہ جہنم میں ان کو جھونکا جائے گا. ہم حسبھا، وہ اس کا جھونکن ہوں گے یا اس کا ایندھن ہوں گے. ویقال حسب فی الارض، اور کہا جاتا ہے حسب فی الارض یعنی زمین میں چلا گیا، ذہب چلا گیا یعنی زمین کے اندر گم گیا. والحسب مشتق من حسباء الحجارتی، اور حسب کا لفظ جو ہے یہ حسباء الحجارہ سے مشتق ہے. حسباء الحجارہ کا مطلب ہے پتھریلی کنکریاں وغیرہ، جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہیں ہوتی. صدید، صدید قیح پیپ کے لیے آتا ہے، ودمن اور خون. اصل میں یہ بار بار پیپ اور خون اور گندگی اور زخموں کا دھومن اس لیے کہ جہنم میں جب لوگ جلیں گے تو ان کے جسموں سے ہی پیپ نکلے گی اور وہ اکٹھی ہو جائے گی ایک جگہ، اور پھر اسی کو پینے چل پڑیں گے، وہی ان کی پھر غذا ہوگی. جب کوئی گندا کام یا برا عمل یا گناہ چھوڑنے کو دل نہ چاہے گا تو ان چیزوں کا تصور کیجئے کہ کیا میں یہ پینے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. خبت، طفئت، خبت کا مطلب ہوتا ہے نا بجھنے لگی یا دھیمی پڑنے لگی، طفئت یعنی بجھ گئی. تورون، تورون کا معنی ہے تستخرجون، تم نکالتے ہو. اوریت، اوقدت، اور اوریت کا معنی ہوتا ہے اوقدت یعنی میں نے جلایا، بھڑکایا. للمقوین، مقوین کا معنی ہے للمسافرین، مسافرین کے لیے. والقی القفر، اور قید اسی سے یعنی مقوین میں جو قی ہے یہ قفر سے ہے اجاڑ زمین. وقال ابن عباس صراط الجحیم، اور ابن عباس کہتے ہیں جہنم کا راستہ. کیا مراد ہے اس سے؟ سواء الجحیم،
یعنی جہنم کا راستہ، جہنم کے بیچ، ووسط الجحیم اور جہنم کے درمیان، لشوبا من حمیم ملونی ابلتے پانی سے، شوب ہوتا ہے ملاوٹ، جس اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کا شائبہ تک نہیں، یعنی اس کی ملاوٹ نہیں. یخلط طعامہم ویصاط بالحمیم، ان کا کھانا ملایا جائے گا یعنی مکس اپ کیا جائے گا اور اس میں ابلتا پانی ڈالا جائے گا، یصاط یعنی اس میں مکس کیا جائے گا. زفیر و شہیق، یہ دو آوازیں ہیں، صوت شدید و صوت ضعیف، سخت آواز اور کمزور آواز. زفیر ہوگی زور کی چیخ اور شہیق ہوگی اس سے کم درجے کی. جیسے گدھا بولتا ہے نا، تو گدھا کیسے بولتا ہے، یعنی ایک اس کی آواز جو نکالنے کی ہوتی ہے یا شاید اندر لے جانے کی ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور دوسری جو سانس لیتا ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. تو جہنمیوں کی بھی اسی طرح کی آوازیں ہوگی کہ وہ کراہیں گے بھی اور زور زور کی چیخیں بھی ماریں گے. صوت شدید و صوت ضعیف، وردن، وردن کا معنی ہے عطاشن، پیاسے. غین خسرانن، غین کا معنی ہے خسران یعنی نقصان. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں یسجرون، یسجرون کا معنی ہے توقد بہم النار، ان سے آگ بھڑکائی جائے گی. استغفر اللہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کیا معنی ہوا پھر کہ سمندر کے پانی سے ہی آگ بھڑکا دی جائے گی، وہ پیٹرول بن جائے گا جیسے. اور بہت سا پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے، سمندر سے ہی نکلتا ہے. وَنُحَاسٌ، اور نحاس یعنی تانبا، الصفر پگھلا ہوا تانبا ہے، یصب علی رؤوسہم، جو ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا. استغفر اللہ. اب دیکھیں کہ مختلف چیزیں جب انسان کو ان سے جلنے کا کبھی اتفاق ہو تو ان کا ٹیمپریچر مختلف ہوتا ہے. مثلاً اگر ابلتے پانی کی چھینٹ آپ کے ہاتھ پہ آ پڑی ہے تو اس سے فیلنگ اور ہوتی ہے. چائے گرے یعنی تھک ہو یا دودھ گرے تو فیلنگ اور ہوتی ہے. کبھی پگھلی ہوئی موم میں ہاتھ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، فیلنگ اور ہوتی ہے. کہاں یہ کہ پگھلا ہوا تانبا، دھات، وہ جب ڈالا جائے گا تو شاید وہ ادھر ہی جڑ جائے اور انسان کے دکھ درد کا کوئی عالم نہ ہو. اور یہ انسانوں کے لیے تیار کیا گیا، یعنی ہوں گے کچھ لوگ جو اس میں جانے والے ہوں گے. اور انسان کو سب سے زیادہ تو اپنی ہی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں ہوگا. یقال، کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، باشروا وجربوا، یعنی آزماؤ، یعنی چکھو اور آزماؤ. یہاں منہ سے چکھنا مراد نہیں، باشروا ہوتا ہے یعنی سکن کے اوپر اس کو لینا، یعنی بشرا کہتے ہیں نا اس کو. تو باشروا کا مطلب ہوتا ہے اس کو سکن پہ چکھو، آزماؤ. دونوں کا معنی آزماؤ ہی بنتا ہے. وجربوا یعنی دیکھو اور آزماؤ. ولیس ھذا من ذوق الفم، اور نہیں ہے یہاں مراد منہ کا ذائقہ. مارجن، مارج یعنی جو شعلہ ہوگا، خالص من النار، خالص آگ کو کہتے ہیں. مرج الامیر رعیتہ، مرجا کا ایک معنی چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، چھوڑ دیا امیر نے اپنی رعیت کو. اذا خلاہم یعدو بعدہم، جب وہ چھوڑ دے ان کو کہ ظلم کر رہے ہوں ان کے بعض علی بعض بعض پر، یعنی ایسے حکمران کے جو رعایا کی خبر ہی نہ رکھیں اور لوگ آپس میں لڑ لڑ کے مرے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ مرج الامیر رعیتہ، کہ امیر نے یا جو بھی ہے اس نے اپنی رعیت کو بس ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، ان کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور وہ باہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم ڈھاتے رہتے ہیں. مریجن ملتبسن، اور مریج کا معنی کیا ہے، ملتبس. ملتبس کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی مختلط، ایک دوسرے سے ملا جلا. مرج امر الناسی، لوگوں کا معاملہ مل جل گیا یعنی خلط ملت ہو گیا. اختلط، خلط ملت ہو گیا. مرج البحرین، دو سمندر مل گئے. مرج تدابتک، تو نے چھوڑ دیا اپنے جانور کو. ترکتہا یعنی تو نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، باندھا نہیں، یعنی جب انسان اس کو باندھے نہیں. تو یہ مختلف لفظ ہیں جو جہنم کی ڈسکرپشن بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں آئے ہیں، تو ان کی یہ وضاحت امام بخاری نے کی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے صرف احادیث ہی جمع نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے بھی استفادہ کیا ہے، اور پوری آیات نہیں لکھی کہ کتاب کا جو اصل موضوع ہے وہ مختلف ہے، یعنی احادیث کو جمع کرنا ہے. لیکن جب یہ الفاظ آگے تو انسان ان الفاظ کے ذریعے ان آیات کو پا سکتا ہے اور وہاں سے تفصیل دیکھ سکتا ہے کہ جہنم کی تفصیل قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے. حدثنا ابو الولید
حدثنا شعبة عن مهاجر ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد ثم قال ابرد حتى فاء الفيء يعني التلول ثم قال ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جہنم. یہاں پر یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے. فقالا، تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے، ابرد، ٹھنڈا کرو، یعنی ٹھنڈا ہونے دو، ابھی اذان نہ دو، یعنی ظہر کی طرف اشارہ ہے. ثم قال، پھر فرمایا، یعنی جب کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے تو پھر فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا ہونے دو. حتی فاء الفیء، یہاں تک کہ سایہ ڈھل گیا، یعنی طلولی، یعنی ٹیلوں سے، یعنی ٹیلوں کا سایہ جو تھا وہ لمبا ہو گیا. ثم قال، پھر فرمایا ابردوا بالصلاۃ، نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ ہوتی ہے. جب انسان شدید گرمی میں لو لگ رہی ہو، اس کو تیز گرم ہوا یا دھوپ لگ رہی ہو، تو اس وقت کیا یاد کرے؟ جہنم کی گرمی کو یاد کرے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں. میکائیل علیہ السلام جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا، جب سے وہ جہنم دیکھ چکے ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں. اور جہنم بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام کیا ہوتی ہے؟ جس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اس کی کتنی لگامیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی لگام ہوتی. تو جہنم کی کتنی ہوگی؟ 70,000. اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. یعنی ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. تو 70,000 کو 70,000 سے جب ملٹی پلائی کرتے ہیں تو کتنے فرشتے بن جاتے ہیں؟ 4,90,00,000,000. اور فرشتے بھی معمولی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فرشتے نہیں. تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خود کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی بلا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر، کہ وہ جہنم احدى الكبر، بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، ڈرنے کی چیز ہے. نذیرا للبشر، انسان کے لیے ڈراوا ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے. وہ انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، جب اسے جہنم کو صرف ایک چکر لگوایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی نعمت کبھی دیکھی ہی نہیں، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ اگر دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو میسر ہے اور اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے تو گھاٹے کا سودا ہے، اس کی ساری خوشحالی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ذکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے. فیح جہنم، بھاپ. اس حدیث کو محمد بن یوسف نے روایت کیا اور یہ فریابی ہیں. محمد بن یوسف فریابی امام بخاری کے استاد ہیں. یہ بھی امام تھے، حافظ تھے، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ. یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. اب آپ دیکھیے کتنے کثرت سے ایسے لوگ آئے ہیں علم کے بلند ترین مرتبے پر جو آزاد کردہ غلام ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی تھے. انہوں نے سفیان ثوری کی صحبت اختیار کی اور میں نے ان سے مکہ میں لکھا. اور فریابی جو ہیں یہ بخاری کے بڑے استادوں میں سے، یعنی ایک وہ ہیں جن سے انہوں نے کم لیا لیکن فریابی سے کثرت سے لیا. ابو عمیر بن نحاس نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا تمہیں کون سی کتاب زیادہ عزیز ہے، قبیصہ کی کتاب یا فریابی کی کتاب؟ کہا فریابی کی کتاب، یعنی اپنے دور کے لوگوں میں زیادہ ممتاز تھے. اسی طرح یہ ہے کہ مستجاب الدعوات بھی تھے. ایک دفعہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور دعا مانگتے رہے اس وقت تک نہیں نیچے کیے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، یعنی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بارش ہی ہو گئی. اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا تھا. یہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں انگوروں کے باغ میں داخل ہوا ہوں جس میں کئی قسم کے انگور ہیں.
میں نے سارے انگور کھائے سوائے سفید انگوروں کے. سفید انگور نہیں کھائے, اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو انہوں نے اپنا خواب جو ہے وہ سفیان سے ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم سارا علم سیکھ لو گے سوائے علم الفرائض کے, کیونکہ یہ علم کا جوہر ہے. اسے کہا بھی علم الفرائض کا جاتا ہے, جیسا کہ سفید انگور انگوروں کا جوہر ہے, یعنی سب سے بہترین انگور ہے یوں کہہ لیجئے. اور کہتے ہیں کہ فریابی کا واقعی یہی حال رہا کہ وہ ہر چیز میں ماہر تھے, ماسٹر تھے سوائے علم الفرائض کے, اس میں کمزور تھے. اللہ کی تقسیم ہے, علم بھی رزق ہوتا ہے اور رزق کی طرح تقسیم ہوتا ہے. کوئی شخص ایک فیلڈ میں بہت آگے ہوتا ہے, کوئی دوسرے میں ہوتا ہے. تو اس میں انسان بجائے اس کے کہ دوسروں کا مقابلہ کرتا رہے, اللہ نے جس چیز کی صلاحیت اس کو بخشی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اچھا, یہ جو ٹھنڈی کر کے پڑھو کا کیا مطلب ہے؟ گرمی کب ختم ہوگی؟ سورج کا ڈھلنا مراد, کیونکہ پچھلی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ٹیلوں کا سایہ ڈھل گیا, یعنی جب سر پہ ہو سورج اس وقت نماز نہ پڑھی جائے, جب ڈھل جائے اور تھوڑا اور ڈھل جائے تو اس وقت پڑھی جائے, لیکن تاخیر کرنا مراد نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت رب اکل بعدی بعدا فأذن لها بنفسین نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ابو الیمان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها, آگ نے اپنے رب سے شکایت کی, یعنی بات کی. آگ نے اپنے رب سے گفتگو کی شکایت کرتے ہوئے. فقالت, تو کہنے لگی, ربی, اے میرے رب, اکل بعدی بعدن, میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. یعنی آگ کو اور کچھ نہیں کھانے کو ملتا تو آگ ہی آگ کو کھائے جا رہی ہے. اس سے اور زیادہ شدت کا احساس ہوتا ہے نا. فأذن لها بنفسین, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. نفس ہے, یہ نفس نہیں ہے, نفس سانس کو کہتے ہیں. نفس فی الشتاء, ایک سانس سردیوں میں, ونفس فی الصیف, اور ایک گرمیوں میں. فأشد ما تجدون من الحر, تو سخت ترین یا شدید تم پاتے ہو گرمی میں سے, یعنی وہ جو باہر کی سانس ہوتی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر, زمہریر سخت سردی کو کہتے ہیں, سخت سردی بھی تم اسی سے پاتے ہو. یعنی اشد زمہریر بھی جہنم کی سانس سے ہوتا ہے. یہ کیسے کہ جب جہنم سانس اندر کو کھینچتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سخت سردی ہو جاتی ہے, اور جب باہر نکالتی ہے تو وہ گرمی ہو جاتی. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے سورج کے خاص زاویے پہ آنے سے اور دھوپ سے, اور سورج کے اندر بھی آگ جل رہی ہے, لیکن سورج اپنی حرارت کہاں سے حاصل کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ہونے والے ٹیمپریچر کی تبدیلی جو ہے اس میں جہنم کا بھی ایک حصہ ہے. اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ انسان اس گرمی اور اس سردی سے, کیونکہ جہنم کا ایک زمہریر بھی ہے نا, تو اس سردی اور سردی کی جو سختی ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کی بھی جلن ہوتی. کبھی آپ برف کے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑیں تو اس وقت تو ٹھنڈا لگتا ہے, لیکن تھوڑی دیر اور پکڑے رکھے تو کیا ہوتا ہے, جلن, اور تھوڑی دیر اور پکڑے رکھے تو شدید جلن شروع ہو جاتی. تو اس کا بھی اثر یعنی الٹیمیٹلی گرم ہی ہوتا ہے. فراسٹ بائٹ ہوتے ہیں, بالکل زخم ہو جاتے ہیں باقاعدہ, جیسے دھوپ سے ہو جاتے ہیں. جی, دونوں موسموں کی سختی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اگلی حدیث, حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر هو العقدي حدثنا حمام عن ابي جمرة الدبعي قال كنت اجالس ابن عباس بمكة. دبعی کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس مکہ میں بیٹھا کرتا تھا. فاخذتني الحمى, تو مجھے بخار نے آ لیا. فقال ابردها عنك بماء زمزم, اس کو ٹھنڈا کرو اپنے سے زمزم کے پانی سے. تو بڑے مزے کی بات ہے, ہم عام پانی سے عام طور پر پٹیاں کرتے ہیں, لیکن انہوں نے زمزم کے پانی سے, کیونکہ زمزم کے اپنے کچھ فوائد اور خصوصیات ہیں, زمزم کے پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو, یعنی بخار کو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی الحمى من فیح جہنم, یہ بخار جہنم کی بھاپ سے ہے.
فَأَبْرِدْهَا بِالْمَاءِ، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو. او قال بماء زمزم، یا فرمایا زمزم کے پانی سے. شک حمام، حمام جو راوی ہیں ان کو شک ہوا کہ عام پانی کی بات ہوئی ہے یا زمزم کے پانی کی بات ہوئی ہے. پھر ہے حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن ابیہ عن عبایۃ بن رفاعۃ، یہ عبایا پہننے والا نہیں، یہ نام ہے. قال اخبرنی رافع بن خدیج قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، الحمى بخار، من فور جہنم، جہنم کے جوش سے ہے، فابردوها عنکم بالماء، تو اسے تم پانی سے ٹھنڈا کرو. یعنی یہ مسنون علاج ہے بخار کا، یعنی یہ نہیں کہ بخار ہو اور مریض کو ٹھنڈک اور ملی جلی سی کیفیت ہوتی ہے تکلیف کی تو بعض لوگ اور زیادہ اڑا دیتے ہیں اس کے اوپر. شدید بخار میں بہت زیادہ کپڑے نہیں پہنانے چاہیے مریض کو، اور اس کو زیادہ دیر اس گرمی کی حالت میں رہنے بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ پٹیاں لے کے پانی میں بھگو کے اور اس کو ماتھے پہ اور جسم کے مختلف حصوں پہ لگانی چاہیے. تو وہ پانی جو ہوتا ہے اس گرمی کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، وہ کپڑے کے اندر آ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ پٹیاں جو ہوتی ہیں بالکل ایسے شدید گرم بھی ہو جاتی ہیں. گیلی پٹی کے بہت سے فوائد ہیں، یہ صرف بخار کے لیے نہیں بلکہ مثلاً اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو اس وقت بھی آپ، یہ جیسے پٹی نہیں ہوتی بینڈیج والی پٹی ہوتی ہے بازار میں عام مل جاتی ہے، تو گھر میں رکھی بھی ہونی چاہیے. اگر کہیں چوٹ لگی، نہیں آپ کے ہاتھ پہ کچھ گر گیا ہے، چوٹ لگی، زخم نہیں ہوا، زخم ہو جائے تو دوسری طرح کی پٹی کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک تو پانی کے اندر فوراً ڈالنا چاہیے ہاتھ کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے. بعض اوقات ایسا تو چلتے چلتے آپ کے پاؤں کو کہیں ٹھوکر لگ جاتی اور کبھی ناخن بھی ٹوٹ جاتا ہے یا ویسے تکلیف ہوتی یا کوئی بھاری چیز پاؤں کے اوپر آ گرتی ہے، تو ایسی ساری صورتوں میں ایسی چوٹ کے اوپر فوراً پانی ڈالنا چاہیے، اس سے پھر خون نہیں جمتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس پر پٹی ڈال کے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے کچھ دیر تو وہ پانی اس کے اوپر رہتا ہے اور اس سے بھی اس جگہ کو جلدی آرام آتا ہے. اس میں چوٹ کے بعد بھی گرمی سے نکلتی ہے نا تو وہ بھی کھینچ لیتی ہے. اس پر باقاعدہ آرٹیکل اگر آپ نیٹ پہ پڑھیں گیلی پٹی کے فائدے جو ہے، تو کئی بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اور یہ مسنون علاج ہے یہاں بخار کا تو خاص طور پر. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر حدثنا ہشام عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. یہاں امام مالک کے استاد جو ہیں یہ مالک بن اسماعیل ہیں، ان کی کنیت ابو غسان ہے اور ان کی نسبت نہدی ہے. یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، کوفی تھے، یعنی کوفہ سے تعلق رکھنے والے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تم ایسے آدمی سے حدیث لکھو جس کے بارے میں تمہارے دل میں کچھ بھی نہ ہو تو تم ابو غسان سے لکھو. یعنی کردار کے بھی بہت پکے تھے، اچھے تھے. ابو حاتم کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ابو غسان سے زیادہ کوفہ میں حدیث کو محکم کرنے والا کوئی نہیں، یعنی سب سے بہترین سند یا بہترین روایت انہی کی ہے. پھر ہے حدثنا مسدد، یہ کون ہے؟ مسدد بن مسرحد بن مسربل. کیا اتنا مشکل ہے یاد رکھنا؟ ان یحییٰ ان عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال، آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. تو یہاں بھی پھر پانی کا ذکر آیا ہے اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر زمزم میسر ہو تو زمزم سے استفادہ کرنا، مریض کو نہ صرف یہ کہ پٹی ٹھنڈی کر کے لگائی جائے بلکہ اس کو پلایا بھی جائے، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم ہے. یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. شفا کی نیت سے انشاءاللہ اگر آپ پیئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی گھر میں زمزم علاج کے لیے رکھ چھوڑیں. اتنا زیادہ میسر تو نہیں ہوتا لیکن اس اعتبار سے کہ یہ بھی ایک دوائی ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بابرکت پانی ہے، یہ کھانے کا کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی شفا کا خود ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی زمزم سے دھویا گیا تھا نا، یاد ہے وہ حدیث
کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ جس نے ایک سونے کا تش تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس نے میرے سینے کو پیٹ کے نیچے تک کھولا، یعنی آخر تک کھولا، پھر اسے زمزم سے دھویا اور ایمان سے اور حکمت سے بھر دیا. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، اسماعیل بن ابی اویس سے روایت ہے، قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله ان كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. استغفر اللہ. یہ حدیث اسماعیل بن اویس عبداللہ الاسبحی روایت کرتے ہیں. یہ بھی امام تھے، حافظ تھے، محدث تھے اور بہت سچ بولنے والے تھے. انہوں نے قرآن پڑھا اور نافع کے پاس باتجوید پڑھا، اور یہ نافع کے شاگردوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ امام بخاری کے استاد تھے، اہل مدینہ کے عالم تھے اور اپنے زمانے کے محدث. تاہم ان کے حافظے اور اتقان نے کچھ کمی پائی جاتی ہے، تو جو ان کی صحیح احادیث تھی وہ امام بخاری نے لی ہے. اور ان کی جو خاص خصوصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ آج مدینہ میں کوئی ایسا نہیں رہا میرے سوا جس نے نافع سے لیا ہو، تو یعنی سند عالی تھی. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم تمہاری آگ، تمہاری آگ سے مراد کون سی؟ دنیا کی آگ. جزء ایک حصہ ہے، بس ایک حصہ، من 70 جزءا 70 حصوں میں سے، من نار جہنم جہنم کے. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکافیتن، بے شک یہی کافی تھی، ایک حصہ بھی کافی ہے، اتنا شدید ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. قال فضلت علیہن، آپ نے فرمایا فضیلت دی گئی یا کثرت دی گئی ان پر، ب69 جزءا، 9 اور 60 یعنی 69 حصوں کے ساتھ، کلہن مثل حرھا، ہر حصہ جو ہے دنیا کی آگ کی طرح تپتا ہوا ہے. تو اب اس کو یعنی 69 ڈگری اس میں اور اضافہ کر لیں، جتنی یہ آگ ہے اتنی شدت 69 ٹائم مزید اس میں ایڈ کر لیں، تو آپ سوچئے کہ پھر اس آگ کا حال کیا ہوگا، کتنی شدید ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے نا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی کھال چاٹ جائے گی ساری کی ساری. اسی طرح سورۃ المدثر میں آتا ہے وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، تم کیا جانو کہ سقر کیا یعنی جہنم کی آگ کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، کھال کو ادھیڑ دینے والی، یعنی سکن کے اوپر سب سے زیادہ آگ کا اثر ہوگا. اور دنیا کی آگ جو ہے یہ 70واں حصہ ہے جو کہ جہنم کی آگ کا، تو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا بھی کیا گیا ہے. اور یہ حدیث مسند احمد میں آتی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اللہ کے بندے سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، یعنی زمین میں ہم اس کو استعمال بھی نہ کر پاتے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کی گرمی اور اس کی بھاپ اور اس کا دھواں اور اس کی جو رنگ کی شدت ہے وہ ساری انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی. تو آپ سوچیے کہ اس سے 69 ٹائم زیادہ گرم کوئی چیز جلائی جائے دنیا میں تو پھر تو پتہ نہیں کوئی کھڑا بھی ہو سکے کہ نہ، اتنی شدت ہو اس میں. اسی طرح ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. جہنم کے لوگ جہنم میں جب سانس لیں گے تو وہ سانس جو ہے وہ بھی جلانے والا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوں، یعنی مسجد نبی کی بات کر رہے ہیں، اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو، صرف ایک جہنمی آدمی، اور وہ سانس لے لے، اور ان سب کو جو 1,00,000 لوگ یا زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے، کوئی بھی نہ بچے، نہ مسجد بچے اور نہ مسجد میں کوئی شخص بچے، صرف سانس سے. آپ سوچئے کہ باقی پھر کیا ہوگا. سانسوں کی ایک گرمی ہوتی ہے نا، تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں بیٹھے تو ماحول ویسے ہی گرم ہو جاتا ہے. تو جہنم کی گرمی میں مزید کیا چیز اضافہ کرے گی؟ جہنمیوں کی سانس. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے پتھر بھی پیدا کیے ہیں جو اس کی آگ میں اور اضافہ کریں گے. وقودها الناس والحجارہ، اور یہ پتھر جو ہیں یہ گندھک کے پتھر ہیں جو تیزی سے آگ پکڑتے ہیں.
اور اس کی جلن بھی شدید ہوتی ہے. اللہ نے یہ پتھر اور یہ آگ اس دن پیدا کی تھی جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا. اس دن سے یہ بنا ہوا ہے اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اعدت للکافرین. اسی طرح جہنم کا سایہ بھی ہوگا, لیکن وہ کس چیز کا ہوگا؟ دھوئیں کا. قرآن مجید میں آتا ہے نا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے, یہ اوپر جا کے وہ 3 حصوں میں ہو جائے, نہ اس میں ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ وہ تپش سے بچائے گی. یعنی کہ وہ دھواں یا وہ جو سایہ ہے وہ تپش سے بچانے والا نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے شرارے چھوڑے گی. لکڑیوں کی آگ جب جلائی جاتی ہے نا تو چنگاریاں سے نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو جہنم سے بھی شرارے نکلیں گے. وہ اتنے بڑے ہوں گے جیسے ایک بڑا مینشن محل ہوتا ہے, بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے, اور اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے جیسے زرد اونٹ چل رہے ہوں, یعنی اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قتيبة بن سعيد کے حالات گزر چکے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں امام بخاری کے استاد, اور پھر صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے منبر پر وَنَادَوْا يَا مَالِكَ. سورۃ زخرف کی آیت ہے, اور وہ پکاریں گے اے مالک, یعنی جہنم کے لوگ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور فریاد کریں گے کہ تم ہمیں یہاں سے نکلواؤ, ہمارے لیے سفارش کرو. اور داروغہ کیا کرے گا؟ 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا, اور پھر جب جواب دے گا تو کیا کہے گا؟ پڑے رہو اسی میں, تم یہاں سے نہیں نکل سکتے. ہر کبیرہ گناہ سے بچے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کہ کہیں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی کہ جو ہمیں جنت سے محروم کرنے والی. تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے, اور جو شخص 3 مرتبہ جنت مانگے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگی, جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے, دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اسے دوزخ سے پناہ دے. اب 3 دفعہ یہ دعا اسی وقت بیٹھ کے مانگے, اس سے پہلے کہ ہم باہر نکل کے بھول جائیں. اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.